السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 41 تا 44 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں جہاد کا اللہ نے جو حکم دیا، اس کے پس منظر میں یہ ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ جہاد اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں ظلم ہو، اور پھر جو قتال ہے، یعنی جس کو ہم جنگ کہتے ہیں، باہمی لڑائی، وہ لڑائی اسی شکل میں ہوگی جب ظلم ہوگا. اور اس سے پہلے جماعت کی تیاری ضروری ہے، اور جماعت کی تیاری کے دوران کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے. ایک ہوتی ہے شعوری مزاحمت، یعنی اپنا نظریہ ڈیولپ کرنا، نظریے کی جد و جہد کرنا، نظریے کو پھیلانا اور نظریے پر قائم رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا اور دشمن کی چالوں کو سمجھنا. اس کو کہتے ہیں شعوری جد و جہد، جس کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت باطنہ کہتے ہیں. یہ تو ضروری ہے، یہ جاری رہتی ہے، بلکہ اس جد و جہد پر قائم رہنا ہے اور صبر سے قائم رہنا ہے. لیکن وہ جنگ، لڑائی، قتال جو عملی شکل ہے، وہ جماعت کی تیاری کے بعد ہوتی ہے، جیسا کہ مدینۃ المنورہ میں غزوہ بدر میں ہوا. تو اللہ نے یہاں جہاد کی اجازت دی، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ہوتا ہے. صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، لیکن آپ نے وہاں پر جنگ نہیں کی. آپ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے آتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر جماعت کو آرگنائز کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہاد شروع کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. اب جو ریاست قائم ہوگی، ریاست مدینہ، اس میں ہدف کیا ہے؟ جو سچی جماعت ریاست بنائے گی، حزب اللہ، اس میں ہدف کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسوہ حسنہ ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے اس منصب کو واضح فرمایا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ مومن سچی جماعت، جب ہم ان کو زمین پر قدرت دیں گے، یعنی ان کی رٹ قائم ہوگی، سیاسی اور معاشی نظام جب ان کا قائم ہو جائے گا، عدل کا نظام قائم ہوگا، مساوات، اخوت، رواداری اور انسانی حقوق کا نظام قائم ہوگا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے اس سسٹم کو غالب کیا جائے، قائم رکھا جائے
اور سچی جماعت کا اللہ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کیا جائے، تو سب سے پہلے اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں گے، یعنی نماز کا سسٹم بنائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے محترم عزیزو، نماز کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ نماز صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم جی دعوت دیں جی نماز پڑھو اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں۔ اب نماز کے ہمیں جو بطور عبادت اس کا مفہوم ہے، اس کی روح ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پھر نماز کا ہمارے معاشرتی اور سیاسی نظام سے کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پھر نماز کی جو اہمیت مسلمان جماعت کے لیے ہے، مومن جماعت کے لیے ہے، اللہ سے تعلق کا جو ذریعہ ہے اس کو سمجھنا ہے۔ تو نماز تو اصل میں اللہ کی ایک تجلی ہے جو سوسائٹی میں اللہ کی طرف سے 5 اوقات میں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب اس کی روح کو سمجھنا، اس کے مقاصد کو سمجھنا اور اس نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کر کے معاشرے سے تعلق قائم کرنا، اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم کرنا، یہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے، تربیتی نظام ہے۔ اس لیے تو مسجد ٹریننگ سینٹر ہے، تربیت گاہ ہے، وہاں سے تربیت حاصل کر کے ہم نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب تو نماز صرف اور صرف ہماری وہ رکعات کی ادائیگی کا نام ہے، وہ نماز کا تصور ہو چکا ہے۔ اللہ معاف کریں، 98% تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کے قریب ہی نہیں جاتے، نماز کی ان رکعات کی بھی اہمیت نہیں ان کے ذہنوں میں۔ نماز کا جو ایک وجود ہے، ایک جسم ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، چاہے جائے کہ پورا سسٹم سمجھا جائے۔ اور چونکہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو الذین ان مکناہم، جن کو اللہ نے طاقت دی، قدرت دی، حکومت دی، سیاسی نظام دیا، ان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، تو پوری ہماری جو عوام ہے الحمدللہ مسلمان ہے، ان کا ویژن ختم ہو گیا، صرف چند رکعات کا ویژن رہ گیا ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی ایک معاشی نظام قائم کریں گے، اور اس معاشی نظام کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کا باقاعدہ ایک تصور ہے جو مسلمان جماعت ادا کرے گی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اس سیاسی نظام کا جو حکومت ہے اس کا اور کیا کام ہے؟ تیسرے نمبر پر وہ معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معروف یعنی وہ ہر کام جو ڈسپلن کے مطابق ہو۔ معروف کی تعریف یاد رکھیے، یہ پہلے بھی الفاظ گزر چکے ہیں۔ معروف ان قوانین کو کہتے ہیں، اس سسٹم کو کہتے ہیں، ڈسپلن کو کہتے ہیں جس پر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو وہ امروا بالمعروف، وہ اس سسٹم کا حکم دیتے ہیں، یعنی اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، ان قوانین کو عمل میں لاتے ہیں۔ جو نہیں لاتا اس کے لیے مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ اور تربیت کرتے ہیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکتے ہیں۔ منکر کیا ہے؟ ہر وہ سوچ، وہ عمل جس سے انسانی سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ باہم تعلقات ختم ہوتے ہیں، آپس میں روابط کا نظام کمزور ہوتا ہے۔ ہر وہ سوچ یا ہر وہ حرکت اور ہر وہ عمل وہ منکر ہے، وہ اس کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ رب العزت کے لیے آخر جو انجام ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی ہر حرکت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ نے جواب طلبی کرنی ہے۔ اس سے پہلے جو قوموں نے ظلم کے نظام قائم کیے، ان کی تفصیلات پیچھے ہم کئی دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی بات نہیں مانتے، عادلانہ سسٹم کی رٹ کو نہیں مانتے۔ اس سے پہلے قوموں نے بھی ایسے کیا ہے، یہ تو تاریخ ہے حزب الشیاطین کی۔
کفار، مشرکین اور منافقین کی تاریخ ہے، لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فقد کذبت قبلہم، پس تحقیق تکذیب کی، جھٹلایا اس سے پہلے، قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت بہت خوبصورت اس جملے سے ہماری رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کافروں کو مہلت دیتا ہوں، یقیناً میں نے مہلت دی ہے، لیکن ثم اخذتہم، پھر ان کی پکڑ بھی ہوئی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یہ کیسے ہوگا کہ میرا انکار کریں۔ کبھی بھی تاریخی طور پر اگر ان قوموں نے، ان کے حکمرانوں نے ظلم قائم کیے تو اللہ رب العزت نے وقتی طور پر ان کو ڈھیل دی ہے، پھر اللہ کی گرفت آ گئی اور پکڑ آ گئی۔ آج بھی میرے عزیزو دوستو اس بات کو سمجھنا چاہیے، جب تک اللہ کے عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام کی ریٹ نہیں قائم ہوتی، کبھی بھی عدل نہیں قائم ہوگا، ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے، انسانی حقوق پورے نہیں ہوں گے۔ اور اگر آج ان ظالم طاقتوں کو، مافیاز کو موقع ملا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا یہ موقع ایک لمبا عرصے تک ان کو ملے گا، نہیں، انشاءاللہ العزیز وہ باشعور مسلمان، مومنین، متقین نوجوان اٹھیں گے، ایک وقت میں وہ ان کی گرفت کریں گے، جیسے کہ تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ بہت پیاری دعا ہے حکمت و دانائی کے حصول کے لیے اور صالحین میں شمولیت کے لیے۔ اس میں حکمت اور دانائی کا حصول ہے، یعنی اللہ سے دعا ہے اللہ میں حکمت عطا فرمائے اور نیک لوگوں میں شامل کرے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے دانائی عطا فرما، سمجھ عطا فرما، والحقنی، اور مجھے ملا دے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔